پہلے ساکن کو گرا دیں گے اور پہلے حرف کو ضمہ دے دیں گے، واو کے حذف ہونے کے گرا کریں گے. اچھا. کنتم صادقین. علمت. علمت. صيغة واحد مسكر حذف فعل ماضي مثبت معلوم ثلاثي مزيد في غير ملحق بربعي بهمزة وصل باب تفعيل. تکتمون. صيغة جمع مذكر حاضر فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثي مجرد اسباب. اب صحیح میں نے بولنا ہے. صحیح اسباب کا سرائے مسلم کتما. ترجمہ. کاتما یکتمو ترجمہ پوچھ رہا ہوں. کاتما ابو بھی بول کیا یعنی ممن کاتما شہادت عندہ من اللہ، یہ بھی ترجمہ 3 سوال کا ترجمہ آپ نے پڑھا. تو یہ اس کا مطلب رٹا لگا رہی ہو کہ کاتما تمہیں بول کیا کہ چھپایا، اور یک تم چھپاتا ہے یہ چھپائے گا. اس سے بڑا ظالم کون کے جو گواہی کو چھپا دیتا. کاتما یکتمو. قلنا. صيغة جمع متكلم فعل ماضي مثبت معلوم ثلاثي مجرد أجوف وابي أسباب ناصعين. اسجدوا. صيغة جمع مذكر حاضر فعل أمر حاضر معلوم ثلاثي مزيد في غير ملحق. اسجدوا ثلاثی مزید ہی ہے. یہ کون سا باب ہے ثلاثی مزید جو اسجدوا آ گیا؟ یعنی دماغ ہاتھ سے کر کے جواب نہیں دینا. ساجدہ تو پہلے کیوں مصیف یہ بولا نا؟ استکبارہ. صيغة واحد مذكر غائب فعل ماضي مثبت معلوم ثلاثي مزيد في غير ملحق بربعي بهمزة وصل باب استفعال. اسکن. صيغة واحد مذكر حاضر فعل أمر حاضر معلوم ثلاثي مجرد أسباب ناصر صحيح أسباب ناصر. لا تقربا. صيغة تثنية مذكر غائب فعل مضارع یہ صرف یہ غائب کا ہی ہے اور کس میں مشترک ہے؟ صيغة واحد مذكر صيغة تثنية مذكر غائب اور صيغة تثنية مؤنث غائب. اچھا دونوں غائب ہیں. تسی حاضر ہو تسی آپ حاضر ہیں نہیں. پہلے کی بولے ہیں تثنیہ مونس غائب. کیا بولا؟ تثنية مذكر مذکر غائب چاہیے یا آتی کہ تا آتی ہے بتاؤ. تو تم نے کہاں سے بنا لیا لا تقربوا کو مذکر غائب تو پھر مونس غائب. بولو کتنے میں مشترک ہے؟ تو سیدھا سے ہاں کون؟ تثنية مؤنث غائب تثنية مذكر حاضر تثنية مؤنث غائب. وہ تثنیہ مونس غائب ہے، تثنیہ مذکر حاضر ہے اور تثنیہ مونس ہے. 3 میں اس کا اشتراک ہے اور یا غائب کا بنا رہے ہوتے مذکر غائب. تم بتاؤ ظالمون.
صیغہ مذکر غائب تم حاضر ہو صیغہ مذکر حاضر حاضر تو اس میں فائل بھی غائب حاضر نظر آتا ہے ظالمون پوچھیں ظالمون نہیں پوچھیں بول اس میں فائل ثلاثی مجرد صیغہ لا تظلمون ولا تظلمون کوئی نہیں پڑھا ہوگا قرآن پاک تو آپ پڑھتے نہیں ہوں گے نا پھر کیا بتا قرآن پاک میں کوئی لا تظلمون بھی ہے کہ نہیں یا لا یظلمون ہے کہ نہیں ہے قرآن پاک میں ان اللہ لا یظلمون ہے قرآن پاک میں وہ کس کے لیے ہے سورج نکلا ہو لیکن آنکھیں اندھی ہوں تو قصور اپنی آنکھوں کا سورج کا تو نہیں ہے جیسا بات وقت حضور کا انکار کرتے ہیں تو اندھے ہیں انہیں خود نظر کچھ نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا جاہل قسم کے لوگ اپنی طرف سے بدبو آتی ہے تو سمجھتے ہیں سب کے یہاں ایسا ہی ہے کہ تم خود گندے ہو تو تم سے گندگی ہی ظاہر ہوگی تمہارا اندر خراب ہے تو اپنے اوپر نیکوں کو قیاس تو نہ کرو ٹھیک ہے نا تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں حالانکہ سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن جسے اللہ سمجھتے اسی سمجھ آتی ہے جسے اللہ ہدایت ہے اسی ہدایت ملتی ہے ہدایت کون سے بندے کسبی ہے کہ خود جو ہے نا ہدایت لے لے گا وہ مالی جسے چاہے دے تو ان اللہ لا یظلم لا تظلمون تو ظلم یظلم ظلمن سے ظلم کا بھی نہیں پتا من الظالمین ایک تو یہ کہ آپ لوگ محنت کم کرتے ہیں توجہ نہیں کرتے پھر جو سیگا پوچھا جا رہا ہے دھیان نہیں کرتے کہ سیگا کیا پوچھا جا رہا ہے جواب ہم نے کیا دینا ہے اور پھر اس میں فائل کو کبھی تم لوگ غائب کبھی حاضر بولتے ہو اس کا مطلب تم خود حاضر نہیں ہو کیونکہ یہ نہیں پتہ کہ اس میں فائل کو حاضر غائب کا تعین نہیں کرتے بس سیگا واحد مذکر بولتے ہیں یا واحد مؤنث بولتے ہیں آگے تو پھر وہ اگر حاضر آئے گا تو حاضر اگر وہ غائب ہو تو غائب جیسا استعمال ہے اس کا اس کے لیے تو استعمال دیکھنا پڑے گا اگر واحد متکلم کرتا ہے تو پھر وہ متکلم ہو جائے گا حاضر کے لیے استعمال کیا جائے گا تو حاضر ہو جائے گا انتا غائب اور میں کہہ دوں انتم غائبون تو یہ 4 غائب ہو کتنے 2 حاضر ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک انتم غائبون تم غائب ہو کیا ہوں تو یہ کہہ دوں انتما حاضران تم دونوں حاضر ہو یعنی غائب ہے جسم یہاں ہے روح پتہ نہیں کہاں ہے ٹھیک ہے ادھر روح بما جسم ہے روح تھوڑی بہت ادھر ہو ہی جاتی ہے تو کوئی روحانی طور پر کہیں اور ہوتا ہے اور جسمانی طور پر کمرے میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بعد وہ ہوتے ہیں روحانی جسمانی یہاں ہی ہوتی ہیں تو بعد تو جسم ادھر ہوتا ہے لیکن خیال کہیں اور ہوتا ہے تو یہ جسمانی طور پر حاضر ہے تو آپ کو کہہ سکتے ہو کہ تم حاضر ہو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر غائب ہو سمجھ آ رہی اب حاضر کا ہو گیا ہے انتم غائبون ٹھیک ہے تو اگر کہیں کہ ہم غائبون تو وہ غائب ہے ہو تو غائب کا ہو گیا نحنو غائبون ہم غائب ہیں انا غائبون میں غائب ہوں اب آتا متکلم ہو گیا تو اس کو تم حاضر بنا رہے ہو تو جب اس کو تم نے غائبون کو حاضر بنا لیا تو پھر غائب کے لیے کون سا لا ہو گیا سمجھ آئیے اس میں مفعول اس میں فاعل کو متعین نہیں کرتے کہ یہ غائب ہے یہ حاضر ہے یہ تو ہم دیکھیں گے جیسا
اس کا استعمال ہوا، غائب کے لیے استعمال ہوا تو غائب بول دیں گے، حاضر کے لیے استعمال ہوا تو حاضر بول دیں گے. انا سامیون انا عالمون، انت سامی، ٹھیک ہے، انت سامیہ، جیسا استعمال ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ انا متکلمون نحن متکلمون، اس کے استعمال ہے تو وہ بولیں گے. صیغہ اس میں فاعل واحد ہے تو واحد بولو، تثنیہ تثنیہ ہے، جمع صیغہ واحد اس میں فاعل، صیغہ تثنیہ اس میں فاعل، صیغہ جمع اس میں فاعل، صیغہ واحد اس میں مفعول، صیغہ تثنیہ. یہ واحد غائب تو پھر یہ بولتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہفتہ اقسام یاد کی تھی، ہفتہ اقسام پوچھنا، ہفتہ اقسام یاد کی تھی جی؟ ابھی پیچھے ہی ہیں، اسے سناؤ نا. محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ ہے جس کے فا عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ. اس کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. مضاف مضاف کی 2 قسمیں ہیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی. مضاف ثلاثی جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حروف ایک جنس کے ہو، اور مضاف رباعی جس کے فا اور عین یا لام اولا اور لام ثانی کے مقابلہ، فا اور لام اولا، عین اور لام ثانی کے مقابلہ میں 2 حروف ایک جنس کے ہو، جس کا فا اور پہلا اور عین اور دوسرا لام ایک طرح کے ہوں. آسان سے کر کے بیان کو خود بھی سمجھ آئے تو جو سننے والا اس کو بھی سمجھ آ جائے. جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ دوسرا نام ایک طرح کے ہوں، ایک ہاں، تو اس طرح پتہ نہیں بتانا کہ اور زیادہ خود بھی سمجھنا ہے. خود بھی دم دامہ، دم تو دال فا کلمہ کی جگہ ہے، تو اب اس دم دامہ میں پہلا لام میم ہے اور اس کے بعد دیکھو عین. اب دیکھو فا کلمہ اور پہلا وہ کون سا ہوگا؟ وہ دال، دم دمہ فا لالا، کس کی؟ اب دم دمہ کا وزن کیا نکلا؟ فا لالا، تو وہ 2 لام نہیں کھڑے اوپر، تب فا میں پہلا فا کلمہ نہیں، تو فا کلمہ اور وہ پہلا لام دیکھو دم دا، تو دال دال ایک طرح کی ہو گئی. یہ فا کلمہ اور وہ لام کلمہ کی جگہ ہے، پہلے لام کلمہ تو ایک طرح کی ہیں. اور میم عین کلمہ ہے اور دوسرا لام دیکھو آخر میں دم دامہ فا لالا، تو اب یہ میم اور میم ایک طرح کی ہے کہ نہیں؟ تو بس فا کلمہ پہلا نام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک طرح کے ہوں تو وہ مضاف رباعی ہے، دم دامہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اور محنت کریں. تو یہ جو پہلی متوسطہ کی کلاس ہے یہ بھی زیادہ محنت کرے سر میں، اور یہ جو اولا میں ہے ہم مزید محنت کریں. اب سیغوں میں اس کی تعلیل میں ابھی بھی اس طرح مضبوطی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تعلیل، قاعدہ، ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا صحیح یاد ہونا چاہیے. تو اگلی انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید ترجمہ بھی سنا جائے گا، اور زیادہ یعنی جس میں بھی دلیل ہوئی ہوگی وہ پوچھی جائے گی، جو آپ نے پڑھی ہے جہاں تک آپ نے پڑھا وہ دلیل پوچھی جائے گی، پھر اس پہ قانون پوچھا جائے گا. دلیل بتائیں پھر قانون، اس کے اوپر کون سا قانون ہے تو وہ پورا قانون سنانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلو اللہ پاک ہم کی توفیق ہے.